السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ پاکستان کو 75 سالوں میں رول بیک کرنے میں مرکزی کردار اس دو قومی نظریے کا ہے جس نے آج تک اس قوم کو ہمیشہ نازک حالت میں رکھا ہے، اور 75 سالوں میں مقتدرہ قوتوں کا ہمیشہ سے یہ بیانیہ رہا کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور آج تک 75 سالوں میں ہمارا نازک دور نہیں ختم ہوا۔ صد افسوس کہ اس 75 سال کے نازک دور میں دنیا ترقی کی معراج پہ پہنچ گئی اور ہم گمراہیوں، پسماندگیوں، غربت و افلاس اور بربادی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے ہیں۔ پاکستان کے قومی انفراسٹرکچر کا اگر ہم ذکر کر لیں تو پاکستان کے قومی انفراسٹرکچر میں ہماری اتنی استعداد نہیں ہے کہ ہم اپنی ایک بس بنا سکیں، ایک ٹرین کی بوگی بنا سکیں، ایک ہم ایمبولینس بنا سکیں، یہاں ایک موبائل ہم مینوفیکچر کر لیں، یہاں قومی صنعت میں کوئی نئی اچھوتی چیز پیدا کر لیں۔ ہم اپنے 75 سالوں میں صرف مذہبی گروپس پیدا کر رہے ہیں، 75 سالوں میں مختلف متعصب سیکٹس پیدا کر رہے ہیں جو قوم کو لڑانے میں، تقسیم کرنے میں، مارنے میں اور قتل و غارت گری پھیلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ہر وقت نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ہندوستان دنیا کی ترقی کے تمام میرٹس انہوں نے حاصل کر لی ہیں، جہاز اپنے بنا رہے ہیں، آبدوزیں اپنی بنا رہے ہیں، اپنی ہی موبائلز کی انڈسٹری لانچ کی ہے، اس کو آگے چلا رہے ہیں، اور اسی طرح ترقی کے تمام پیرامیٹرز جو ہیں انہوں نے طے کر لی ہیں۔ جی ڈی پی کی اگر بات کر لیں تو $6.25 بلین ان کے پاس صرف زر مبادلہ کے ذخائر ہیں۔ ہم ذرا اپنا موازنہ تو کریں، $1 ارب کے لیے ہم 10 ملکوں کے ہاں بھیک مانگتے ہیں، اور پھر جا کر کہیں خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور $1 ارب آتے ہیں اگر، اور $1 کروڑ آتے ہیں تو ہماری خوشیوں کے شادیانے بجائے جاتے ہیں کہ ہمیں $1 کروڑ مل گیا کویت سے، $1 کروڑ مل گیا چائنا سے، ہماری معیشت اپنے راستے پہ چل پڑی۔ کس قدر پسماندگی اور گمراہی میں ہے۔ ویسے ملک ہمیشہ 75 سالوں سے نازک دور میں گزرا ہے اور بڑے کٹھن فیصلے ہم نے کرنے ہوتے ہیں۔ اس دو قومی نظریے کی نحوست نے اس قوم کو رول بیک کیا، اس قدر رول بیک کیا کہ دنیا آپ کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا نہیں چاہتی۔ ہمارا پڑوسی چائنا ہے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں دنیا کا اس وقت چیمپئن بن چکا ہے، زراعت میں دنیا کا چیمپئن بن چکا ہے، اقتصادیات میں دنیا کا چیمپئن بن چکا۔ ہندوستان زراعت میں، اقتصادیات میں، ٹیکنالوجی میں دنیا کا چیمپئن بن چکا، اور ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ نفرتوں اور دشمنیوں کے اس قدر بڑے بڑے حصار ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑے کر دیے گئے، اور 75 سالوں میں کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہمارے لیے پیدا کر دیا گیا کہ ہمیں صرف اسی میں الجھا کے رکھ دیا گیا کہ کشمیر کی آزادی تک ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو نتیجتاً ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستان کی 40% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے، جو پچھلے 10 سالوں میں مہنگائی میں قوم کا ہم نے بیڑا غرق کیا۔ 75 سالوں میں ترقی یہ ہے کہ 40% عوام غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک چائنا 1.5 ارب 150 کروڑ آبادی ہے، ایک انسان بھی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی نہیں گزار رہا۔ بھارت ہمارا پڑوسی خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا، اور ہم ہر دور میں نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ آٹے کی لائنیں سن 47 کے وقت بھی تھیں، راشن کی لائنیں سن 52 میں بھی تھیں، راشن کی لائنیں سن 71 میں بھی تھیں، راشن کی لائنیں آج بھی ہیں۔ یہ 75 سالوں میں ہم نے کمایا، نفرتیں کمائیں، پڑوسیوں سے نفرتیں، دشمنیاں ہم نے مول لیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ کی اکانومی کا حشر نشر ہو چکا۔ مقتدرہ قوتوں نے صرف ٹاؤٹ حکمران اس ملک کو دیے، ان ٹاؤٹ حکمرانوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کا انٹرسٹ دنیا میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے۔ ان کے پیسے، ان کی انڈسٹریاں، ان کے کارخانے تمام کے، اور بڑی بڑی بیوروکریٹس پاکستان کے، ان تمام کے اثاثے ملک سے باہر ہیں، پاکستان میں تو ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کو پاکستان سے غرض کوئی نہیں ہے۔ وہ اسٹیٹس کو کے چکر میں پاکستان ایسی بھٹی ہے جہاں سے وہ ڈالر بھی نکالتے ہیں، جہاں سے بہت سارا سرمایہ نکالتے ہیں، اور یہ سرمایہ باہر جاتا ہے۔ یورپ کے، ویسٹ کے، مغرب کے لوگ خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں کہ ان بدھوؤں پر ہمیں اقتدار حاصل کرنے کی، ان کو کمانڈ کرنے کی، ان پر طاقت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جب خود پیسہ کما کما کے ہمارے ملکوں کے بینکوں کو بھر رہے ہیں تو سکون سے ان کو چلنے دو۔ تو عرض یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم ایک جہاز نہیں بنا سکتے۔ آپ کی کینسر کی دوائیاں یورپ سے، باہر کی کمپنیوں سے آتی ہیں، اپنے ملک میں میڈیسن فارماسیوٹیکل کا اتنا بڑا انفراسٹرکچر نہیں جو کہ ہمیں دوائیاں پرووائڈ کر سکے۔
تو کس زوم میں ہم یہ قوم کو لے کر آگے چل رہے ہیں؟ اور کسی سے پوچھ لو، کسی کا مینیفیسٹو پوچھ لو، بس الیکشن ہو جائے پھر دیکھیں ہم ایسی جو ہے وہ چرخے کا پہیہ گھمائیں گے کہ اس ملک میں تبدیلی کی لہر بہر ہو جائے گی۔ یہ جھوٹ ہے، کوئی تبدیلی کی لہر بہر نہیں ہوگی اس ملک میں۔ اس ملک کو جس طرح غاصبانہ انداز سے 75 سالوں سے چلایا جا رہا ہے، یہ چلایا جاتا رہے گا، اور یہ پسماندگی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ کوئی انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں نئی دہلی سے 8000 ٹرینیں نکلتی ہیں، آج سے 10 سال پہلے کا سروے، 24 گھنٹوں میں 8000 ٹرینیں پورے ملک کی خدمت، عوام کی خدمت کے لیے نکلتی ہیں۔ ہمارے ملک میں کتنی ٹرینیں نکلتی ہیں اور جو نکلتی ہیں وہ کتنی پہنچتی ہیں؟ یعنی ہماری پسماندگی کا یہ عالم ہے کہ 6 مہینے پہلے چائنا سے 46 ٹرین کی بوگیاں ڈوب مرنے کا مقام ہے، خریدی گئیں، ہم اپنی نہیں بنا سکتے۔ اس پر ہمارے وزیر اعظم قوم کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ہم نے چین سے 46 جدید ترین بوگیاں حاصل کر لیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہماری مقتدرہ قوتوں کے لیے کہ 75 سالوں میں آپ اپنا ٹرین کا نظام نہیں بنا سکے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جو دنیا کا بلند ترین، ہماچل کے اندر جو ہے وہ دلی سے لے کر ہماچل تک دنیا کا بلند ترین ریلوے کا نظام لانچ کر رہا ہے، جو -17 ڈگری درجہ حرارت میں بھی آگے بڑھے گا اور قوم کی خدمت کرتا رہے گا۔ دوسری طرف چائنا ہے جس نے چکا چوند ترقی کر لی مواصلات کے میدان میں۔ ان کے ہاں چین کا دور دراز کا بھی کوئی گاؤں ایسا نہیں چھوٹا سا جہاں کمیونیکیشن کی سروسز موجود نہیں ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ صرف نعروں پر قوم کی تربیت کی، صرف جھوٹے دعووں پر، جھوٹی ملمہ سازی پر، شرابوں میں، اور جب کبھی قوم نے کوئی سوال کیا تو آگے سے جواب آیا کہ بہت نازک دور سے یہ ملک گزر رہا ہے، ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، ہمارا ملک ہمیں ایک تشخص کے طور پر پیش کرنا ہوگا۔ اس تشخص میں 75 سالوں میں جھک مارنے کے علاوہ کیا ہے ہم نے؟ اس ملک میں کہاں ترقی ہے؟ دوائیاں آپ دنیا سے منگواتے ہیں، مشینری آپ دنیا سے منگواتے ہیں، ٹیکنالوجی آپ دنیا سے منگواتے ہیں، تمام ایگریکلچر کے ٹولز آپ دنیا سے منگواتے ہیں، حتیٰ کہ جدید ترین جو اس وقت سیڈز ہیں، فصلوں کے بیج ہیں، وہ بھی باہر سے آ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ہم ہائیبرڈ بیج پیدا کر سکیں، ہم امپورٹ کر رہے ہیں چائنا سے، انڈیا سے اور یورپ کے ملکوں سے۔ اس قدر پسماندگی ہے ہمارے، اور زوم اور جھوٹی انا اور جھوٹ کے ہمارے جو ہے وہ اتنے زیادہ پگڑیاں اونچی ہوئی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی بڑی اعلیٰ درجے کی قوم ہے۔ اس قدر پست قوم ہیں ہم کہ افغانستان کے $1 کے مقابلے میں ہمارے روپے کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے آج۔ آپ اپنا 1000 روپے دیں گے منی ایکسچینجر کو تو 250 روپے افغانی آپ کو دے گا۔ یہ حالت ہے افغانستان، جو دنیا کا بالکل ختم ہوا ملک ہے، اس ملک کی معیشت آج یہ ہے کہ اس کا جو سکہ ہے وہ آپ سے 4 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ ایران کا سکہ آپ سے طاقتور ہے، چین کا سکہ آپ سے طاقتور ہے، ہندوستان کی کرنسی آپ سے طاقتور ہے، اور ہندوستان نے دنیا کے ساتھ تجارتی معاہدات کر کے اس قدر میڈیشن کر لی ہے کہ آج 18 ملک اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ ہم ہندوستان کی کرنسی میں تجارت کریں گے، ڈالر کو دھتکار دیں گے۔ چین نے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ لابنگ کی ہے، آج 47 ممالک چین کے ساتھ تیار ہیں چائنیز یوان میں تجارت کرنے کے لیے، اور ہمارا روپیہ دن بدن گمراہیوں میں، تاریکیوں میں، پستیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، اور ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ان خطوط پر، ان موضوعات پر سوچا کریں، اپنی مقتدرہ سے سوال کیا کریں۔ یہ جو آپ سے ووٹ مانگنے آ رہے ہیں ان سے پوچھیں آپ کا مینیفیسٹیشن کیا ہے، کیا مینیفیسٹو ہے، قوم کو کیا دینا ہے سوائے جھوٹ بولنے کے، جھوٹے نعروں کے۔ اور ہر دور میں آپ دیکھ لیجئے، ہر دور میں کم سے کم میری اپنی سیاسی جو شعور کی زندگی 25 سال کی ہے، 25-30 سال کی زندگی ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں ہر دور میں ہر پارٹی آئی، کوئی گروپ آیا، کوئی الائنس آیا، انہوں نے مختلف جھوٹے نعرے لگائے، قوم کو بیوقوف بنایا، ووٹ لیے، اور پھر قوم کو دوبارہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بیچ دیا۔ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے قوم کو یہ نفرتیں ختم کرنی ہوگی، اپنے پڑوسیوں سے آزاد تجارت کے ذریعے سے، مضبوط تجارت کے ذریعے سے، ہندوستان کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اور یہ جھوٹے نعرے اور جھوٹے وسوسے ہمارے دماغوں میں جو ڈالے ہوئے ہیں نفرتوں کے اور یہ تنازعات کے، سرحدی تنازعات کے، ان کو ختم کر کے ان کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئرنگ کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ آپ کو کامرس شیئر کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ سائبر ٹیکنالوجی میں شیئرنگ کرنی پڑے گی۔ ہندوستان نے آج سیٹلائٹ میں موسمیات کے ایسے سیارے بنا لیے ہیں جو 12-12 سال تک کا موسم بتا رہے ہیں۔ ہمارا تو ایک بھی خلائی ٹیکنالوجی کا کوئی شعبہ نہیں جو کام کر رہا ہو، اس قدر ہم پست ہیں۔ تو اس لیے جب تک ہم پڑوسیوں سے جڑیں گے نہیں، ہماری ترقی آگے نہیں بڑھے گی۔ تو ہماری مقتدرہ سے ہمیں یہ سوال کرنا ہے، یہ جو ووٹ لینے آئیں گے حضرات، ان سے بھی سوال کرنا ہے
کہ سوائے قوم کو جھک مارنے کے، اندھیروں میں رکھنے کے، پسماندہ رکھنے کے اور نازک دور میں رہنے کی، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے علاوہ آپ نے کچھ دیا 75 سالوں میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا روزہ آپ کو بہت مبارک، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔